اس لیے وہ کہتے ہیں جو فرض اور واجب درجے کی چیزیں ہیں ان کی زبان برقرار رہے گی، جیسے آذان ہے۔ یہ تاطر کمال پاشا جب آیا تھا تو اس نے اپنے ایک زمانے میں شروع کر دی تھی ترکی میں آذان دلوانی۔ کچھ سرفرے ہمارے ہاں بھی تھے لاہور میں، پنجابی میں آذان دیا کرتے تھے۔ ہاں، وہ آذانیں پنجابی میں ہوتی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوٹھی کے اندر ہی رہیں۔ وہ ایک کوٹھی میں ہوتے تھے، حلقہ ان کا، اور وہ بس اس کے اندر پنجابی میں، پھر کسی نے سمجھایا کہ اردو ذرا ڈیسنٹ زبان ہے، تو پھر اردو میں آذانیں شروع ہو گئی۔ تو وہ ان کے ایک صاحب تھے، وہ آئے حدیث کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے، تو ان سے عرض کیا ہم نے کہا اردو یو پی کی ہونی چاہیے کیونکہ سٹینڈرڈ وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو معلوم نہیں۔ ہم نے کہا آپ دیکھ لیجئے، مطلب اردو کون سی، دلی کی قرات اختیار کرنی ہے یا لکھنؤ والے، دو اسکول آف تھاٹس ہیں نا۔ یہ حال ہے کہ جب زبان تبدیل کی تو پھر ایسی۔ اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ نماز ہے، جمعے کا خطبہ ہے، آذان ہے، قرآن پاک کا ترجمہ بغیر متن کے چھاپنا گناہ ہے۔ صرف انگلش کا الگ ترجمہ نہیں چھاپا جا سکتا، اردو کا الگ ترجمہ فقہا کہتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساتھ عربی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم زبان کا تحفظ نہیں کریں گے تو لفظ کچھ سے کچھ بن جائیں گے۔ اسی لیے تفسیریں آپ جب دیکھیں گے نا تو بعض تفسیریں ایسی ہیں جیسے اس کا ترجمہ عربی سے کسی نے اردو میں کیا ہے، ٹھیک ہے صاحب، اردو سے انگلش میں ہوا اور انگلش سے فرینچ میں ہوا، تو ہوتے ہوتے کہاں کا لفظ کہاں پہنچ گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ انگلش میں کرنا تھا تو قرآن کو دیکھ کر پھر انگلش میں بتاتے کہ ہاں یہ لفظ اس کے لیے سوٹیبل ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اردو ترجمے کو دیکھ کے تم اسے ادھر منتقل کر لو۔ اور ترجمہ خود اتنا مشکل فن ہے، اتنا مشکل فن ہے کہ ایک آیت کا ترجمہ کرنا پڑ جائے، کبھی کبھی ہفتہ بھر لفظ نہیں ملتے کہ کیا کریں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے، اس آدمی کا موفق من اللہ تھے، اللہ ہی کی توفیق تھی جو اتنا اچھا ترجمہ کیا ہے، ورنہ بڑی مشکل۔ صحیح ترجمہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی جسم موٹا ہو نا، فربہی ہو، صحت اچھی ہو اور خارش ہونے لگے کمر میں، تو وہ بچے کو پیچھے کھڑا کر کہتا ہے بیٹے ادھر، وہ کہتا ہے نہیں ادھر، ذرا سا نیچے، ذرا سا اوپر، ادھر خارش کرو، اور بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا دادا کی کمر پہ کہ کہاں خارش ہو رہی۔ بس ترجمہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، مطلب لفظ صحیح نہیں ملتا کہ آخر صحیح لفظ لائیں کہاں سے، یہ لفظ کہاں ہے۔ اور زبانیں تنگ ہیں، دامن وسیع نہیں زبانوں کا، 20 قرآن پاک کے الفاظ ایسے ہیں جہاں پہ پہنچ کے مفسرین قلم رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تشریح ممکن نہیں، اب کس زبان میں اس کا ترجمہ کریں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تجلی ہے، اب کیا ترجمہ اس کا کرے کوئی آدمی کہ تجلیات حق تعالی شانو کی وہ کیا چیز ہوتی ہیں ایسے۔ تو یہ آیت فقہا کہتے ہیں خطبے کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ خطبے کی زبان تبدیل نہیں کی جائے گی، وگرنہ یہ سارا دین کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔